کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل گیا؟ آپ نے بچپن سے یہ سنا تو ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے. تو آج میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ایک عرصہ تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے وہ روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا. صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی. جب ان کی سرکشی اور نافرمانی پیک کو پہنچ گئی، انتہا کو پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے. آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، اور یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی اس کی قوم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کوچ کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا. قصہ مختصر کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے. صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا، اور جب ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں. اور یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کیا گیا ان کو کہ ان کے ہاتھ پر بیعت لے آئیں، ان بات پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں. مگر جب حضرت یونس علیہ السلام کو آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں نکل کر ایک میدان میں جمع ہو گئے. عورتیں، بچے اور جانور سب اسی میدان میں جمع کر دیے گئے. تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب الہی سے ان کو بچا لیا، یعنی عذاب ان سے ہٹا دیا. روایات میں ہے کہ یہ جو دن تھا یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا. ان کی توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہیں تھا. جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہوا اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا. اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے بالکل کنارے پہنچ گئے. وہاں پہ ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے. آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر کشتی میں سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر جب بالکل درمیان میں پہنچ گئی تو دفعتاً وہ کشتی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی. آگے موو نہیں کر سکتی تھی، نہ آگے موو کر سکتی تھی نہ پیچھے ریورس جا سکتی تھی. کشتی والوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھگوڑا غلام یا بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہے. تو یہ کشتی، کیونکہ یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، ایسے آدمی کو چاہے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب سے پہ مصیبت ٹل سکے. اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا جو غلام گنہگار ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی بالکل بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تاکہ تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ. مگر کشتی والے اس پر تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا چلو ڈرا کر، مطلب قرآن اندازی کرتے ہیں تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے. لیکن قرآن اندازی میں آپ کا ہی نام نکلا. لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا.
اور ہر مرتبہ آپ کا انعام اس میں آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قراندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قراندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تیاری ہو رہی تھی، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب بالکل منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اس کے پیٹ میں جگہ دے دے اپنے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن تک رہے، اور یہ مچھلی انہیں پانی کی زمین تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ بعض افراد نے کیا لکھا ہے؟ بعض افراد نے لکھا ہے 7 دن تک، اور بعض نے 5 دن تک، اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو رہنے کی مدت چند گھنٹے بھی لکھی ہے۔ حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے اکثر اپنی نماز میں دعا پڑھتے ہوں گے، اکثر اپنے بچپن میں وہ دعا پڑھی گی، پتہ ہے دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قبول فرمائی، اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پاک پروردگار ہے، اور کیا شان ہے میرے پاک پروردگار کے کاموں کی۔ اللہ تبارک و تعالی تیری شان صرف تو ہی جانتا ہے، اور تیرے راز صرف تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سب کے ساتھ شیئر کیجیے، کوئی کچھ بچپن میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، نہ ہم ترجمے اور نہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے سنے ہوتے ہیں لیکن اس کی مکمل ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔